مختلف ذائقوں سے اپنی زبان کا لطف اور مزہ دوبالا کرتے ہیں، خوبصورت مناظر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون دیتے ہیں، خوبصورت آوازیں سن کر کانوں کو سکون ملتا ہے۔ اس طرح سے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان اور اس کا لطف رکھا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر حقیقی ایمان کا لطف اور حقیقی ایمان کا مزہ کیا ہے، اور حقیقی ایمان کا سکون کیا ہے، حلاوت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص ایمان کی حلاوت، ایمان کے ذائقے، ایمان کے مزے اور ایمان کی مٹھاس کو پا گیا کہ جس کے اندر تین باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کے ساتھ ایمان لایا، نہ صرف ایمان لانا بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل اور دماغ سے تسلیم بھی کرنا اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا۔ اس پہلی چیز کے اندر پورا دین اسلام ہے، قرآن اور سنت دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بات ہے تو مسلمانوں کا عمل آج کی تاریخ میں بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اتنے دنیا پرست ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخرت کو ہم نصیب کے اوپر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ دنیا نصیب کے اوپر ہے۔ دنیا کے اندر دولت آپ کو نصیب سے ملے گی، دنیا کے اندر خوشیاں آپ کو اپنے نصیب سے ملیں گی، دنیا کے اندر راحت اور رنج اور ہر چیز دنیا کی یہ اللہ نے نصیب کے ساتھ جوڑی ہے۔ لیکن جو آخرت ہے نا، آخرت اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت، آپ کے اعمال اور آپ کی کوشش اور سٹرگل کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو آخرت کے لیے جتنی محنت کرے گا ہم اسے اتنا بہترین صلہ عطا کریں گے۔ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس دن آپ کے کام صرف آپ کے اپنے اعمال آئیں گے جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اس طرح سے پرواہ نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ جہاں جو چیزیں حلال کے معاملے سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ہماری مرضی ہوگی ہم ان پر عمل کریں گے، مرضی نہیں ہوگی تو سستی اور غفلت کا مظاہرہ کریں گے، تو ہم کیسے ایمان کی حلاوت کو پا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اس نے دنیا کے اندر جس شخص سے محبت رکھی، جس انسان سے محبت رکھی، چاہے وہ اس کا اپنا ہے یا اس کا پرایا ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھی۔ آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں یا نہیں جاننے والے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت، سبحان اللہ۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے تکالیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے رویہ نہیں رکھتے، تو کیسے ہم ایمان کی مٹھاس کو پائیں گے؟ اور تیسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے خارج ہونا، ایمان سے کفر کی جانب پلٹنا اسے اتنا ہی ناپسند ہو اور اتنا ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہو جتنا ایک زندہ انسان کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے کہ زندہ انسان جلتی ہوئی آگ میں کیسی اذیت سے اور کیسے عذاب سے گزرے گا، اس کا تصور کرنا ہی محال ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ حقیقی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کی نشانی ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر شخص جو ہے ہم میں سے تقریباً ہر شخص بے اطمینانی، بے سکونی اور ڈپریشن اور حالات کی تنگی کی شکایت کرتا ہے، لیکن اس کی اصل اسباب اس کے یہی ہیں کہ ہمارا ان چیزوں کے اوپر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تابعداری کرنے کی، دین اسلام کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔